على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سعادت سے یوم الاثنین منڈے کی ایک کلاس جو کہ اصول الثلاثہ پر مبنی ہے اور رمضان سے پہلے اشراط الساعہ قیامت کی نشانیاں اس کے تعلق سے گفتگو جاری تھی. اس کے بعد اسی کا یہ سلسلہ ہے. رب العالمین ہم اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں انبیاء رسول کے ساتھ شامل فرمائے. ہمارے علم میں اللہ برکت عنایت فرمائے. آخری کلاس اشراط الساعہ کے عنوان کے تحت جس پر بیان کی گئی تھی براہ راست اس کا تعلق ظہور الفتن سے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص یہ پیشین گوئی ہے قرب قیامت فتنے بہت زیادہ ہوں گے اور وہ فتنے ظاہر ہونے سے پہلے ہم اور آپ کو یہ تلقین اور تاکید بھی ہے جیسا کہ حدیث میں اس کا بیان ہے. یہ حدیث پیش کی گئی تھی صحیح مسلم کی 118 نمبر کتاب الایمان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا. فتنے جو کہ بہت زیادہ ہوں یا ایسے ہی قطع اللیل رات کے ٹکڑے کے مانند ہو جس کے اندر اندھیرا اور ظلمت اتنی زیادہ ہو کہ کچھ بھی نظر نہ آئے. ایسے فتنے آنے سے پہلے نیکی کی طرف اور دین کی طرف سبقت کرو، پیش قدمی کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اس لیے کہ یہ فتنوں کی شدت ہے جو حدیث میں بیان ہوئی، کیونکہ یہ باتیں ایک مہینہ قبل آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی. سرسری طور پر اس کا اعادہ کر لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان اسی فتنوں کی سختی اور شدت کی وجہ سے صبح میں مومن رہے گا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. اللہم احفظنا وعصمنا من. اللہ ہم اور آپ کی ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا. شام میں کوئی شخص مومن رہے گا لیکن صبح ہوتے ہوتے فتنوں کی شدت کی وجہ سے اور اس میں موجود شیطانی طاقت اور قوت کی وجہ سے وہ شام کے بعد صبح ہوتے ہوتے ایمان پر باقی نہیں رہے گا. اس کا ایمان کفر میں تبدیل ہو جائے گا اور وہ صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا. اور دنیا کی معمولی سی چیز کے لیے یا قیمت کے لیے
وہ اپنے دین اور ایمان کو بیچ دے گا۔ ایسے ہی کچھ فتنے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج دینداری پر دنیا داری بہت زیادہ غالب ہے۔ دنیاوی مفاد کے لیے اور دنیاوی منفعت کے لیے نمازوں کا ترک کرنا، ایسے ہی دین بیزار ہونا، حلال اور حرام کا امتیاز نہ کرنا، جھوٹ اور سود کو ترقی کی سیڑھی بنا لینا، یہ چیزیں اکثر و بیشتر مسلمانوں کے بیچ عام ہیں۔ تو یہ ایک شکل ہے کہ انسان دنیا کی معمولی سی منفعت کے لیے کیا بیچے گا؟ ایمان اور دین بیچے گا، جو کہ جنت میں جانے کا اساسی سرمایہ ہے، اس کی نجات ہے، اس کی کامیابی ہے۔ تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے فتنوں کی شدت پر اور اس کی سختی پر کہ فتنے ایسے خطرناک ہوں گے، زیادہ ہوں گے۔ اس تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2885 نمبر کی، اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطام المدینہ۔ یہ اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ایک موقع تھا، مدینے کی بلند جگہ پر تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ نے سامعین سے، حاضرین سے پوچھا، هل ترون ما ارى، کیا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ رہے ہو؟ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لا اری الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، میں تمہارے بیچ، تمہارے گھروں پر فتنوں کو نازل ہوتے ہوئے ویسے ہی دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے بارش کے قطرات نازل ہوتے ہیں۔ مواقع القطر، بارش کے قطرات یکے بعد دیگرے نازل ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک قطرہ آئے پھر اس کے کچھ دیر کے بعد دوسرا قطرہ، نہیں، بلکہ ایک قطرے کے بعد ہی دوسرا قطرہ آتا ہے۔ تو فتنوں کو بارش سے تشبیہ دینے کی بڑی وجہ یہ ہے، جیسا کہ شارحین حدیث نے بیان کیا، امام نووی وغیرہ نے، کہ فتنے بہت زیادہ ہوں گے، فتنوں کی کثرت ہوگی، جیسے بارش میں قطرات کی کثرت ہوتی ہے، جب بارش گرتی ہے تو قطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری تشبیہ فتنوں کو بارش سے دینے کی یہ ہے کہ جیسے قطرات ایک کے بعد آتے ہیں ویسے ہی فتنے بھی ایک کے بعد آئیں گے، اور جو فتنہ آئے گا بعد والا فتنہ اس سے زیادہ سنگین ہوگا، سخت ہوگا۔ یہ باتیں صحیح بخاری کے اندر بھی بیان ہوئی ہیں، جیسا کہ 7068 نمبر کی حدیث ہے، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جس وقت حجاج نے ظلم یا ایسے ہی ستم زیادہ کیا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بیان کیا، ما من عام الا والذی بعدہ شر من، ہر آنے والا سال گزرے ہوئے سال سے تباہی میں، بربادی میں، آفات میں، مصیبت میں، تکلیف میں، خطرناکی میں، ان سب میں زیادہ ہی ہوگا۔ تو جو فتنہ بعد میں آئے گا وہ پچھلے فتنے سے سنگینی میں، سختی میں زیادہ ہوگا۔ یہ ہے تشبیہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں تمہارے بیچ، یہ صحابہ سے آپ نے کہا، فتنوں کو ویسے ہی نازل ہوتے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرات ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے بیان کیا تھا، یہ فتنے کیوں ظاہر ہوں گے اور زیادہ تر ظاہر ہوں گے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے 1036 جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، قیامت قائم ہونے سے پہلے علم اٹھایا جائے گا۔
علم اٹھانے کی وجہ سے جہالت زیادہ ہوگی، اور جب لوگوں کے اندر علم شرعی، علم دین کم ہوگا یا نہیں ہوگا تو پھر ان کو برائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، اس کی تمیز نہیں ہوگی، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، اس کا امتیاز نہیں ہوگا، شرک اور کفر کیا ہے، اسلام اور ایمان کیا ہے، اس کا بھی فرق معلوم نہیں ہوگا۔ یہ فرق ان کو ہی معلوم رہتا ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ کلام مجید اگر ہم اور آپ پڑھیں سمجھ کر کے، تدبر اور تفکر کے ساتھ، ہر بڑی برائی کی یا ہر برائی کی اساسی وجہ اور جڑ اللہ نے جہالت بتائی، چاہے وہ شہوت کا فتنہ ہو یا شبہات کا فتنہ ہو، اس کی وجہ ہے انسان کا علم دین سے دور رہنا یا علم دین سے محروم رہنا۔ اسی لیے ایک آیت جو کافی ہے اس طرح کے عنوان کو بیان کرنے کے لیے، 59 سورہ روم کی، یہ ایک مستقل سورت ہے، اور اللہ نے اس کے شروع میں بیان کیا دو دنیا کی مضبوط ترین سلطنتیں، طاقتیں، حکومتیں آپس میں بھڑی اور انہوں نے جنگ کی۔ اس کا رزلٹ ہے، اس لیے کہ جنگ ہوتی ہے تو انسانیت تباہ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جنگ میں کسی کی انا، کسی کا غرور، کسی کا کبر یہ تو جیت جائے، لیکن انسانیت، امن و امان، چین، سکون، اطمینان، یہ ساری چیزیں ہار جاتی ہیں۔ اور یہ ہوتی کب ہے؟ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ ان کے دلوں پر ضلالت اور گمراہی کی مہر مار دیتا ہے جو علم سے دور رہتے ہیں یا علم سے نابلد رہتے ہیں۔ ساری برائی کی جڑ دیکھیں تو لا علمی ہے، جہالت ہے۔ اسی لیے 111 یہ بھی 111 نمبر کی جو آیت ہے سورہ انعام کی، مشرکین نے بہت سے معجزات کا مطالبہ کیا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ کبھی کہا فرشتے ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر فرشتے ہم سے بات کرنے لگے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ کبھی کہا مردے بات کرنے لگے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ کبھی کہا ہمارے لیے ایسی ایسی حکومت ہو، ایسی ایسی بادشاہت ہو، اگر نبی آپ ہمیں اتنا دلا دیتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے کہا جواب میں، اللہ ان کی ساری فرمائشیں پوری کر سکتا ہے۔ مردے ان سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، اور فرشتے ان کی طرف نازل کیے جا سکتے ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ یہ جو بھی چاہ رہے ہیں، حکومت ہو، سلطنت ہو، وہ سب کچھ اللہ انہیں دے سکتا ہے۔ پھر بھی سارے معجزات دیکھنے کے بعد کیا ایمان لائیں گے؟ نہیں لائیں گے۔ الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ جس کو ہدایت دے۔ کیوں نہیں لائیں گے زیادہ تر لوگ ایمان؟ اگرچہ ان کی فرمائشیں پوری کر دی جائے۔ قوم سمود کی فرمائش بھی تو پوری کر دی گئی نا، پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکال دی گئی، کیا لیکن اس کے بعد وہ ایمان لائے؟ نہیں لائے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، کیونکہ ان میں سے اکثر جاہل ہیں، علم نہیں ہے۔ علم کی کمی کی وجہ سے انسان فتنوں کا شکار ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کے لیے بھی جو ہدایات بتلائی ہیں، جو تعلیمات دی ہیں، اس میں سے ایک بنیادی تعلیم یہی ہے۔ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے فتنوں کا بیان سب سے زیادہ کیا؟ حذیفہ بن الیمان، کیونکہ 2891 2892 یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ان سے زیادہ فتنوں کی معلومات، فتنوں کا علم کسی کے پاس نہیں تھا، اور وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سوال کرتے تھے جس کا تعلق بدی سے ہوتا، شر سے ہوتا، برائی سے ہوتا۔
یہ بھی 1847 نمبر کی حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألون الخیر عنہ وکنت اسأل عنہ الشر مخافت ان یدرکنی. پورے صحابہ رسول اللہ سے بھلائی کے بارے میں پوچھتے، یعنی ایسے کام جو کرنے والے ہیں، خیر کے کام. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں شر کے تعلق سے پوچھتا تھا، کرنے کے لیے نہیں، بچنے کے لیے. اسی لیے ان کے پاس فتنوں کا علم سب سے زیادہ ہے. تو بار بار انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے تعلق سے سوال کیا، شر کے تعلق سے سوال کیا. 144 صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے، جس وقت حضرت عمر بن خطاب نے زمانے خلافت میں یہ کہا تھا ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتن. تم میں سے کون ایسا ہے جس کو فتنوں کی حدیث حفظ ہو؟ تو حذیفہ بن الیمان نے سب سے پہلے جواب دیا تھا کہ مجھے فتنوں کی حدیث کا علم ہے. پھر جب انہوں نے حدیث سنائی فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ ونفسہ وولدہ تکفرہ الصلاۃ والصیام والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ انسان کا فتنہ اس کے نفس میں ہوتا ہے، اس کے مال میں ہوتا ہے، اس کی اولاد میں ہوتا ہے، اس کے اہل و عیال میں ہوتا ہے، اس کے پڑوسی میں ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا لا اقصد بہذا، یعنی لا ارید بہذا، میری مراد یہ نہیں ہے، میں وہ حدیثوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں التی تموج کموج البحر، جو ایسے فتنوں سے متعلق ہو جس میں فتنوں کی سنگینی ہو، جیسے سمندر میں موجوں کا تلاطم ہوتا ہے اور اس کی شدت ہوتی ہے، ویسے ہی ان فتنوں میں بھی شدت ہو، سنگینی ہو، سختی ہو. تو حضرت حذیفہ بن الیمان ہی نے وہ حدیث بیان کی تھی، اور اسی میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے کہ یہ دروازہ ہے جو فتنوں کے سیلاب سے پہلے باندھ کی شکل میں رہے گا، اور اس دروازے کو کھولا نہیں جائے گا بلکہ اس کو توڑا جائے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سوال کیا حضرت حذیفہ نے، تو رسول اللہ نے جواب میں زیادہ تر یہی کہا یا حذیفۃ تعلم کتاب اللہ واتبع ما فیہ. 2739 سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث ہے. حذیفہ بن الیمان، آپ اگر فتنوں کی سنگینی سے بچنا چاہتے ہیں تو علم حاصل کیجئے، خاص کر کے کتاب اللہ کا، یعنی اسلام کا شرعی علم، کتاب اللہ سنت و رسول اللہ، ان دونوں کا علم جس کے پاس ہوگا وہ فتنوں کی سنگینی سے بچا لیا جائے گا. اسی لیے یہ حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 1844 صحیح مسلم میں کہ انسان جب فتنوں کی سنگینی دیکھے گا تو کہے گا ہذہ مہلکتی یا مہلکتی، یہ فتنہ اب میری جان لے لے گا، یہ فتنہ میری ہلاکت کا باعث ہے. یعنی اس کا نفس بھی ہلاک ہو سکتا ہے یا اس کا ایمان اور اس کا دین بھی ہلاک ہو سکتا ہے. تو فتنے جو ایک کے بعد ایک آئیں گے اور ایک سے زیادہ خطرناک ہوں گے، ہر آنے والا فتنہ گزشتہ فتنے سے خطرناک ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہی کہا کہ جو اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہے اور جنت میں داخل کروانا چاہتا ہے وہ ایمان رکھے اللہ پر، یوم آخرت پر. یا ان تأتی منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، مرتے دم تک ایمان اور اسلام کی حفاظت کرے، اس کی وفات ہو اس حال میں کہ وہ اسلام پر رہے، دین پر رہے. تو دین کی حفاظت، ایمان کی حفاظت تب ممکن ہے جب انسان اس کے طریقے جانے گا کہ وہ دین کیسے محفوظ کرے گا، وہ ایمان کی حفاظت کیسے کرے گا. اور اسی کو ہم اور آپ شرعی علم کہتے ہیں، جس سے کہ دین کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے
قیامت کی یہ شرط بیان کر رہے ہیں، ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم، قیامت کی بنیادی نشانیوں میں سے یہ ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر اشراط نشانیاں بدی سے تعلق رکھتی ہیں، شر سے تعلق رکھتی ہیں، زیادہ تر، ایسا نہیں ہے کہ ساری ہی نشانیاں شر سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے اندر کچھ خیر سے تعلق رکھنے والی نشانیاں بھی موجود ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی کی بعثت ہے، یا امام مہدی کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ کا نزول ہے، یہ جو بھی خیر ہے اشراط ساعات میں موجود ہے، لیکن زیادہ تر جو نشانیاں ہیں وہ کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ شر سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو انسان شر سے محفوظ کب رہے گا؟ جب اس کے پاس طریقہ ہوگا حفاظت کا کہ کیسے وہ اپنے آپ کو شر سے بچائے، یعنی علم۔ اس لیے کہا گیا علم اٹھایا جائے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے بنیادی نشانی ہے۔ پھر کہا گیا وَتَظْهَرَ الْفِتَنِ، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، کیونکہ فتنے جب آئیں گے اور انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ فتنوں میں واقع ہوگا، فتنوں کا شکار ہوگا، اور جو بھی فتنوں کا شکار ہوگا جیسی خطرناکی ہوگی فتنہ اس کے ساتھ وہ سلوک کرے گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی کہا گیا قرب قیامت 157 صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، لا تذهب الدنیا، یا الفاظ ہیں لا تقوم الساعہ، دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا یا قیامت قائم نہیں ہوگی، لیکن فتنہ اتنا عروج پہ ہوگا حتی یمر الرجل علی قبر الرجل فیتمرغ علیہ۔ آج کل کے حالات دیکھیے، جہاں پر بھی بد امنی ہے یا جنگ کی صورتحال ہے، یہ حدیث سنیے، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ ایک انسان قبر کے پاس جائے گا اور قبر پر لوٹے گا اور یہ کہے گا یا لیتنی کنت مکان صاحب ھذا القبر، کاش اے قبر والے تو اوپر ہوتا اور میں تیری جگہ قبر کے اندر ہوتا۔ یہ شدت ہے فتنوں کی اور یہ خطرناکی ہے، اور اس میں بھی سنگین ترین جو فتنہ ہوگا وہ حرج والا ہوگا، اس لیے کہ یہ تک الفاظ ہیں جو روایت ہے 1036 نمبر کی صحیح بخاری کی، وَتَظْهَرَ الْفِتَنِ، فتنے ظاہر ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا وَيَكْثُرَ الْحَرَجِ، حرج بہت زیادہ ہو جائے گا، جو کہ فتنوں میں سے ایک فتنہ ہیں۔ تظہر الفتن میں یہ بھی شامل ہے حرج زیادہ ہونا، لیکن الگ سے اس کا تذکرہ ہے وَيَكْثُرَ الْحَرَجِ 8081 یعنی 8081، یہ بھی صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر حدیث ہے، حرج زیادہ ہوگا۔ ایک حدیث میں بتایا گیا کہ حرج کس کو کہتے ہیں اور یہ کیسے زیادہ ہوگا، 2908 صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تذهب الدنیا، دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تک کہ قتل عام ہو جائے گا، اور لا يدری القاتل فیما قتل والمقتول فیما قتل، قتل کرنے والے کو پتہ نہیں رہے گا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے، اور جس کو قتل کیا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں پتہ کہ اس کو کیوں مارا جا رہا ہے، اتنا عام ہو جائے گا قتل۔ یہ ہے بڑے فتنوں میں سے زیادہ تر جو دنیا میں واقع ہونے والا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں ہوگا تو آپ نے کہا وَيَكْثُرَ الْحَرَجِ، جب فتنہ عروج پہ ہوگا تو قتل عام بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ اور صحیح مسلم ہی یا دوسرے جو الفاظ ہیں، انسان اپنے والد کو بھی مارے گا، چچا کو مارے گا، بھائی کو مارے گا، رشتہ داروں کا قتل کرے گا، اور اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے۔ شارحین حدیث نے جواب یہی دیا اس طرح کی حدیث کا، دنیا اس پر غالب ہوگی، یعنی وہ صرف اور صرف دنیا کے مفاد کے لیے، منفعت کے لیے کسی کا بھی قتل کر دے گا، پھر چاہے وہ اس کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اور قتل کرنے والے کو بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے، اور مقتول کو بھی نہیں پتہ کہ اس کو کیوں مارا جا رہا ہے۔
ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی جو فتنوں کی ہے اس کے تعلق سے بیان کیا، کیونکہ فتنوں سے بچنا ہی اصل نجات ہے اور کامیابی ہے۔ جیسا کہ 2 حدیثیں ہیں، اور یہ نجات کیسے ملے گی؟ عبادات کر کے، اللہ کا تقرب حاصل کر کے۔ ابھی ایک حدیث ہم نے سنی کہ جب فتنہ انسان کے نفس میں بھی ہو، اس کے اولاد میں بھی ہو، اس کے پڑوسیوں میں ہو، یا اس کے اہل و عیال میں ہو، جگہ جگہ فتنہ ہو، تو بچنا کیسے ہے؟ نماز کے ذریعے، تو کفرہ الصلاۃ، یا روزوں کے ذریعے، یا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے ذریعے۔ 2201 نمبر کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ ارشاد فرمایا، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، اس میں امام بخاری نے جس عبادت کو نیت کے تعلق سے بیان کیا، وہ کون سی عبادت؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ۔ افضل ترین عبادات میں سے عبادت ہے ہجرت۔ اسی لیے اس حدیث میں اس کو بطور مثال بیان کیا گیا کہ جس کی ہجرت واقعی اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ جو فتنوں کے زمانے میں یا قتل و غارت گری کے زمانے میں عبادت کرے گا، دین پہ رہے گا، اس کو اللہ اتنا ہی اجر و ثواب دے گا جنہوں نے میری طرف ہجرت میرے زمانے میں کی۔ یعنی مکے سے جو ہجرت کی گئی رسول اللہ کے زمانے میں، کہاں کی طرف؟ مدینے کی طرف۔ تو یہ ہے فتنوں کے زمانے میں دین پر قائم رہنے کا اجر و ثواب۔ اسی لیے حدیث میں ہیں 4262 اور 4263، ابو داؤد کی 2 حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، ان السعید لمن جنب الفتن۔ 3 بار آپ نے کہا ان السعید لمن جنب الفتن، نیک بخت ہے، کامیاب ہے وہ جو فتنوں سے بچا لیا گیا، اور جو اس میں مبتلا کر دیا جائے، اللہ کے نبی اس کو تاکید کر رہے ہیں کہ وہ صبر کرے۔ تو یہ بچنا فتنوں سے ہمارے دین اور ایمان کی بھی سلامتی ہے، ایسے ہی آخرت کی نجات اور کامیابی بھی ہے۔ اسی لیے کچھ جگہ ہیں جن کو فتنوں کے زمانے میں حفاظت ایمان یا حفاظت دین کا ملجا مأوا قرار دیا گیا کہ اگر فتنوں کے زمانے میں انسان استطاعت رکھتا ہے تو ایسی سرزمین میں آباد رہے، ایسی جگہ رہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے۔ اور یہاں جس کو بھی رہائش اللہ نے دی ہے وہ اللہ کی جتنی شکر گزاری کرے وہ کم ہے۔ مملکہ میں رہائش ملنا اور یہاں پر ہم اور آپ کا ساکنین بنایا جانا، سکونت پذیر ہونا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے۔ پہلے آپ سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 147 نمبر کی، ان الاسلام لیأرز بین مسجدین کما تأرز الحیۃ الی جحریہا۔ اسلام اپنی حقیقی شکل میں جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، اصلی شکل میں اگر قیامت تک کہیں پر بھی رہے گا تو جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا ہے، جہاں سے اسلام پھیلا ہے، وہیں پر ہی رہے گا۔ اسلام 2 مسجدوں کے بیچ میں گھر جائے گا، محیط ہو جائے گا، جیسا کہ سانپ بل سے نکلتا ضرور ہے لیکن آتا کہاں ہے؟ بل میں ہی آتا ہے۔ اسلام کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سب سے پہلے وہی مہبط الوحی کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی
صحیح بخاری کے اندر سب سے پہلا چیپٹر ہی یہی ہے، کتاب بدء الوحی، اور 2 نمبر کی حدیث دیکھیے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اور وہیں پر ہی یہ الفاظ ہے جو پہلے وحی کے ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اسی شہر کی اللہ نے قسم بھی کھائی ہے، اور اس شہر کے تعلق سے مستقل ایک سورت بھی ہے، لا اقسم بہذا البلد، سورۃ البلد۔ تو اسلام آیا ہے، اسی لیے 4770 4772 یہ 2 حدیثیں ہیں، 4772 نمبر کی صحیح بخاری کی ہیں، لما ارتقى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصفا، جب رسول اللہ کوہ صفا پر چڑھے تو آپ نے اپنے اقربین سے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ حکم آیا نا 210 سورۃ الشعراء کی آیت، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے اور ان تک اللہ کی وحی پہنچائیے، تبلیغ کا فریضہ ان سے شروع کیجیے۔ جیسے اصلاح کا فریضہ ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہے؟ نفس سے، اہل و عیال سے، اولاد سے، گھرانے سے۔ آج ایک شخص نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ نعوذ باللہ اس حکومت کے تعلق سے بدزبانی کرتا ہے، اس حکومت کے تعلق سے بدزبانی کرتا ہے، حکماء اور سلاطین کو وہ نصیحت کرتا ہے کہ تم سدھر جاؤ گے دنیا سدھر جائے گی، لیکن خود وہ بگڑا ہوا ہے، وہ نماز کا اہتمام اور التزام نہیں کرتا۔ گھر کی حالت یہ ہے کہ گھر کے اندر فسق و فجور ہے، بے حیائی ہے، لیکن وہ اس کو بھی دور نہیں کرتا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس فریضے سے بہت بیزار ہے، بہت دور ہے، لیکن زبان اس کی تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ بھی فتنوں کی سنگینی ہے کہ ایک انسان اگر علماء ربانی سے دور رہے گا، علم دین سے دور رہے گا، تو فتنوں کے زمانے میں شیطان اس کو اپنا کھلونا بنائے گا، آلہ کار بنائے گا۔ تو جو انسان اپنی اصلاح نہیں کرتا وہ کبھی بھی کسی کو نصیحت کرنے یا کسی اور کو کہنے کی شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے مجاز نہیں ہے کہ وہ اور کو نصیحت کرے۔ بے نمازی کیا دوسروں کو نماز کی تلقین کر سکتا ہے؟ نماز کی تاکید کر سکتا ہے؟ اگر وہ کرے گا تو بھی گنہگار ہوگا، کیونکہ اس نے قوا انفسکم کو ترک کر دیا ہے، پہلے اپنے آپ کو۔ اس لیے آج کل جو زبان دراز ہے، حکماء اور مسلم عمراء کے خلاف، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ وہ حدیث ابو داؤد کی ضرور پڑھیے، 4259، یہ نمبر آپ لکھیے، 4259، بڑی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کے لیے صحابہ کو یہ جملہ ارشاد فرمایا، کونوا احلاس بیوتکم۔ حلس کس کو کہتے ہیں؟ جو گھر میں فراش بچھایا جاتا ہے نا، اب جب فراش بچھایا جائے گا یہ کیسے چپک جائے گا؟ یعنی اگر یہاں میٹ وغیرہ بچھائی جائے تو وہ چپک جائے گی نا، اس کو حلس کہتے ہیں۔ کونوا احلاس بیوتکم، اپنے گھروں کو ویسے ہی لازم کر لو جیسے فراش ہے، اگر یہ زمین پہ بچھا دی جائے تو یہ زمین کو لازم ہو جاتی ہے۔ الزموا بیوتکم، اپنے گھروں میں ہی رہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتنوں سے بچنے کے اسباق ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، کیونکہ انسان جتنے گھر میں رہے گا اس کی زبان بھی محفوظ رہے گی، جتنا وہ لوگوں کے ساتھ جڑے گا، چوراہوں پہ رہے گا، گھر کے باہر رہے گا اور بری صحبت اختیار کرے گا، تو جیسے دوسرے فتنوں کے زمانے میں زبان کو تلوار سے تیز کر کے زبان آزاد کرتے ہیں اور پھر وہ لوگوں پر اتہام اور تہمت لگاتے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی زبان کو دراز کرے گا۔ تو انذر عشیرتک الاقربین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ ڈراتے ہوئے آپ نے سب کا نام لیا اور ان سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو۔ تو یہ اللہ کے نبی نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ کوہ صفا کہاں ہے؟ صفا حرم کے اندر ہے نا، ابھی جس کی سعی کی جاتی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، 158 جو سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو یہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے کہ وحی کی بنیادی ابتدائی جگہ جہاں سے وحی کا آغاز ہوا ہے وہ مکہ ہے، اور یہ حدیث ہے کہ اسلام دو مسجدوں کے بیچ، یعنی مسجد حرم یا مسجد نبوی، اور یہ بھی الفاظ صحیح مسلم میں 5:2 آج جن کو نعوذ باللہ فتنوں کے زمانے میں سب سے زیادہ سب و شتم کیا جاتا ہے، ایک جماعت ہے، کیونکہ نام لینا درست نہیں ہے، صرف وصف سے ہم کو سروکار ہونا چاہیے، جو متصف ہے اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا نعرہ کیا ہے کہ ہم اسلامی سیاست چاہتے ہیں، ہم اسلامی حکومت چاہتے ہیں، اور اوپر سے نیچے تک اگر ان کی حرکت دیکھی جائے تو اس کے الٹا ہے، ان کا اسلام سیاست ہے، ان کا دین سیاست ہے۔ وہ نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ اسلامی حکومت کا، اسلامی سیاست کا، لیکن ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ انہوں نے دین کو سیاست بنا لیا ہے۔ اس لیے جو صحیح معنوں میں موحدین ہیں وہ نعوذ باللہ ان کے نزدیک کافر ہیں یا پھر اس سے بدتر، اور جو ملحدین ہیں، زندیق ہیں، عقیدے کے اعتبار سے سب سے زیادہ باطل پرست ہیں، وہ ان کے نزدیک کون ہیں؟ وہی اسلام کے ہیرو ہیں، وہی اسلام کے جرنیل ہیں، وہی اسلام کے محافظین ہیں، یا یوں کہہ لے کہ وہی اسلام کے پاسباں ہیں، کیونکہ توحید سے ہر کسی کو شروع سے ہی جو مسلم نہیں ہے فکر میں اور طرز زندگی میں، اس کی سب سے پہلی نفرت توحید سے، اور جب توحید سے نفرت ہوگی تو یہ نفرت اہل توحید میں ہی بدلے گی۔ تو ان کو صرف اور صرف یہی شکایت ہے، جن جن حکومتوں کو وہ سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں، کہ وہاں پر توحید کا غلغلہ ہے، ان کے سارے امور، سارے معاملات دینی ہیں، ان کے سارے فیصلے یہ سب کچھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے آئینے میں ہوتے ہیں، اور جو اسلامی ریاست یا اسلامی سیاست کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کے مفادات اگر ایسی حکومتوں میں حل نہیں ہوتے تو وہ نعوذ باللہ، کیونکہ ان کے مفادات پورے نہیں ہیں نا، ان کا دین سیاسی ہے نہ کہ وہ اسلام کی سیاست چاہتے ہیں، تو ایسی حکومتوں کو یا ایسی جگہوں کو جہاں پر ان کے فساد پسند عناصر پورے نہیں ہوتے، کیا کہتے ہیں کہ یہ طاغوت پرست ہے، نعوذ باللہ، یا پھر یہ ان کے حامی ہیں، ان کے اعلی کار ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں سے ملے ہوئے ہیں، ان سے ملے ہوئے ہیں۔ ہم کو جو معیار بتایا گیا وہ کیا ہے؟ الحب للہ والبغض للہ۔ ہم کسی سے محبت کریں گے تو سب سے پہلا معیار، سب سے پہلی کسوٹی، سب سے پہلا ترازو کیا ہے؟ کہ وہ ہماری طرح موحد ہو، اللہ کو ماننے والا ہو۔ اگر وہ مشرک ہے تو رسول اللہ نے ابو طالب کے انتقال پہ کہا ہے، یہ باتیں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، میں بھی 215 یا 216 نمبر کی حدیث ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ان آل ابی طالب لیسوا باولیائی، ابو طالب ہوں یا پھر ان جیسے جو بھی میرے والد کے سگے رشتہ دار، ابو لہب کون ہے؟ جیسے ابو طالب ویسے ہی ابو لہب، لیسوا باولیائی، یہ میرے ولی نہیں ہیں، وانما ولی اللہ وصالح المؤمنین، میرے دوست، میرے ولی یہ کون ہیں؟ اللہ ہیں، اور جو اللہ والے ہیں، مومنین ہیں۔ تو ہمارا کسی سے بھی الفت کا، محبت کا، قربت کا یا ایسے ہی مودت کا رشتہ ہے تو اس کی کسوٹی ہے توحید، الحب للہ والبغض للہ۔ اگر کسی سے عداوت کا ہے، نفرت کا ہے، دوری کا ہے، بیزاری کا ہے، تو بھی توحید ہے۔ کفرنا بکم بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جیسا کہ اللہ نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 3 میں کہا۔ حضرت ابراہیم نے بار بار یہ اعلان کیا اپنے والد کے سامنے، قوم کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، ہمارے اور تمہارے بیچ میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا، ہاں اگر ہم اور تم ایک ہونا چاہتے ہیں تو اس کی سب سے پہلی وجہ، جیسے ہم نے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ کا، تم بھی صحیح معنوں میں اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو گے تو ہم اور تم ایک ہیں۔
کفرنا بکم بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمن باللہ وحدہ. یہ وحدہ کی جو قید ہے یہ دلیل ہے کہ ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا جو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تقاضے پورے نہ کرے اور شرک کیا ہے یہ تک نہ سمجھے یا شرک پر رہے، وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اللہ کے یہاں شمار نہیں ہوتا. یہ دلیل ہے کہ اسلام باقی رہے گا کہاں؟ مکے میں، مدینے میں. اور 52 نمبر کی صحیح مسلم کی ہے الایمان فی اہل الحجاز. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایمان باقی رہے گا اہل حجاز کے اندر، حجاز والوں میں ایمان رہے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے بھی ہیں وہ سب مومن ہی رہیں گے، یا یہاں پر دوسرے ہیں وہ اسلام کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں ہوں گے. لیکن جب یہ کہا گیا کہ اسلام ان میں ہے تو اس کا اطلاق اکثریت پر ہے. کس پر ہے؟ اکثریت پر. اور یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم اور آپ جس خطے میں ہیں، علماء نے بیان کیا، آج کے جو معاصرین علماء ہیں، کہ حجاز میں کون کون سے شہر آتے ہیں. سب سے پہلے جس کی تو حدیث ابھی بیان ہوئی کہ 2 مسجدیں جہاں پر ہیں مکے میں اور مدینے میں، مکہ اور مدینہ، یہ حجاز میں آتے ہیں. حجاز کا اطلاق سب سے پہلے انہی دونوں شہروں پہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد طائف ہے، خیبر ہے، ینبو، اس شہر کا بھی نام لیا گیا، جدہ. یہاں پر جو بسنے والے ساکنین ہیں وہ سب اہل الحجاز میں آتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایمان، حقیقی ایمان جو باقی رہے گا وہ کہاں رہے گا؟ حجاز میں رہے گا، اہل حجاز میں رہے گا. اور بھی ہیں جو اس سے متعلق دلیل انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، خاص کر کے حجاز کی فضیلت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنوں کی پیشین گوئی کی اور آپ نے مشرق کی طرف اشارے کیے تو مشرق سے مراد کیا ہے؟ اور یہ بھی جو کہ اس سے پہلے دروس میں کہا گیا، شام، رسول کے زمانے میں شام کی جو فضیلتیں تھیں اس سے مراد کیا ہیں؟ حقیقی جو علاقے شام کہلاتے ہیں انشاءاللہ اس کی بھی فضیلت آپ کے سامنے آئندہ درس میں بیان ہوگی. رب العالمین ہم اور آپ کو فتنوں کے تعلق سے جو علوم ہیں انہیں جاننے، سیکھنے، سمجھنے، اور خاص کر کے جو فتنوں کے زمانے ہیں، جیسا کہ یہ دور مکمل فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، ہمیں نبوی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. کیونکہ فتنوں کے زمانے میں اگر ہم علماء ربانی کے ساتھ نہیں رہے، اپنی زبان کی ہم نے حفاظت نہیں کی، دین کی تعلیمات کی طرف، علم شرعی حاصل کرنے کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی، نیک صحبت ہم نے اختیار نہیں کی، تو یہ فتنے صرف انسان کو تباہ نہیں کریں گے، سب سے پہلے اس کا دین اور ایمان تباہ کر دیں گے. اس کی سنگینی کو ہم اور آپ سمجھیں، اور جتنا ہو سکتا ہے آج کل کے دور میں زبان پر لگام لگائیں، خاموشی اختیار کریں. خاموشی ہماری شریعت میں عبادت ہے، اس عبادت کو تو ہم کریں، وہی بولیں جو سچ ہے اور حق ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر سچ بولنا چاہیے، ہر حق بولنا چاہیے. سچ اور حق کی جگہ ہوتی ہے، انسان کو جہاں بولنا ہے، جتنا بولنا ہے، اس کا لحاظ اور اس کا خیال کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ کے پاس بہت سی حدیثیں تھیں. آپ کتاب العلم صحیح بخاری اٹھائیں، 117 118 نمبر کی حدیثیں ہیں. انہوں نے وہ حدیثیں بالکل وفات سے پہلے بیان کی، صرف اس ڈر سے کہ میرا شمار کتمان علم کرنے والوں میں نہ ہو، کہ جو علم کو چھپا لے گئے، علم کو بیان نہیں کیا. وہ ڈرتے تھے، ورنہ وہ حق اور وہ سچ جو فتنوں سے ہی تعلق رکھتا تھا ان کے ہی الفاظ ہیں، ہرگز بھی بیان نہیں کرتے. حضرت ابو ہریرہ سے بڑھ کر کے نیک، دیندار، علم والے فقیہ کون ہو سکتے جب وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ سارا حق، سارا سچ سب جگہ نہیں بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کب بولنا ہے، اس کا بھی علم انسان کو حاصل کرنا چاہیے. بسا اوقات ہم اور آپ حق اور سچ ہی بولتے ہیں لیکن وہ اس کی جگہ نہیں ہوتی، تو پھر ہمارے لیے وہی حق اور سچ وبال جان ہو جاتا ہے.
اور یہ سلف صالحین نے ہم کو سکھایا ہے، کتاب و سنت کے اندر یہ تعلیمات موجود ہیں۔ اللہم جنبنا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے چاہے وہ ظاہری باطنی ہو حفاظت فرمائے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سوال کسی کے پاس ہے تو کر سکتے ہیں۔ حجاز جو ہے امام بخاری کے دور میں جب ہوئے تھے تو وہ بھی بغداد کے لیے کوئی حجاز بولا گیا تھا، حدیث حجاز اور یہ حجاز میں کچھ فرق؟ ابھی جیسا کہ بتایا گیا کہ حدیث میں جو حجاز کا لفظ ہے وہ انہی شہروں پر دلالت کرتا ہے جن شہروں کا یہاں نام لیا گیا، اور بغداد کے جو علاقے آتے ہیں یہ سب مشرق کے علاقوں میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا ہے، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی تھے 2546 صحیح مسلم کی حدیث ہے، لو کان الایمان عند الثریا، اگر ایمان آسمان کی سب سے بلندی پر بھی ہو تو لنالہ اہل فارس، تو حضرت سلمان اور ان کے جو بھی دوسرے ساتھی تھے ان کے لیے یہ حدیث ہے کہ ایسے لوگ ایمان کو کہاں سے لے کے آئیں گے؟ آسمان کی بلندی، اور سریا پر بھی ہو تو بھی یہ ایمان وہاں سے لے کے آ جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جن کی مذمت بھی آئی ہے، یعنی مشرق والوں کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر دین نہیں ہے، وہاں پر خیر نہیں ہے۔ اسی سرزمین سے بہت سے محدثین ہیں، بہت سے علماء ہیں، بہت سے ائمہ ہیں جو نکلے ہیں، لیکن حجاز سے مراد یہی حجاز ہے جس کا ابھی تذکرہ ہوا۔ شیخ حرج، اس کا حرج کیا ہے وہ نہیں سمجھ آیا مجھے۔ وَيَكْثُرُ الْحَرَجِ، جیسا کہ فتح الباری میں ہے، امام ابن حجر نے بھی بیان کیا، یہ حدیث دونوں جگہ ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ صحیح مسلم کا جو حوالہ دیا گیا 2908، حرج کا معنی ہوتا ہے سنگین فتنہ، لیکن جب رسول اللہ سے اس کی تفسیر پوچھی گئی وَمَا الْحَرَجْ، تو آپ نے کہا القتل۔ حرج سے مراد کیا ہے؟ قتل ہے۔ بتلانا یہ ہے کہ یہ جو قتل و غارت گری ہوگی جس میں قاتل کو نہیں پتا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، مقتول کو نہیں معلوم کہ اس کو کیوں مارا جا رہا ہے، یہ فتنوں کی سنگینی اور شدت کی وجہ سے ہوگی۔ فتنے اتنے بڑھ گئے ہوں گے، اور یہ تک بھی ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہیں لیکن کہیں کہیں اس کا ثبوت ہے، جیسا کہ 1844 صحیح مسلم میں بھی، یا 144 صحیح مسلم میں، فتنۃ عمیہ بکما سما، یعنی یہ فتنے انسان کو اندھا کرنے والے، بہرا کرنے والے، گونگا کرنے والے، کس اعتبار سے؟ جسمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے۔ فتنے اتنے غالب ہو جائیں گے، جیسا کہ تشبیہ دی گئی اندھیروں سے نا، کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کا ایک ٹکڑا ہو، یہ فتنے ایسے ہوں گے۔ اب تاریکی ہو، اندھیرا ہو، آپ اپنا ہاتھ دیکھیں، ہاتھ نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا۔ تو یہ تشبیہ ہے کہ یہ فتنوں میں انسان کو حق نظر نہیں آئے گا، یہ فتنوں میں انسان کو دین، ایمان اور سچ نظر نہیں آئے گا، اور جب اس طرح کے فتنوں میں انسان واقع ہو گیا تو وہ اندھا بھی ہو جائے گا، دینی اعتبار سے گونگا بھی ہو جائے گا، بہرا بھی ہو جائے گا، اور جب دین سے وہ پوری طرح نکل ہی گیا، شیطان کا آلہ کار بن گیا، اب قاتل بننے سے اس کو کون روک سکتا ہے؟ فساد پھیلانے سے ان کو کون روک سکتا ہے؟ تو یہ جو قتل غارت گری زیادہ ہوگی، آج کل کے بھی حالات ہیں، یہ صرف فتنوں کی سنگینی کی وجہ سے ہوگی۔ فتنے اتنے سخت ہوں گے، ہر انسان چاہے گا مجھے جو چاہیے وہ مل جائے، یعنی آج کل یہ جملہ کہنا بیجا نہیں ہے کہ بہت سے دنیا پرست ہیں جن کی انا ہے، جن کا کبر ہے، جن کا غرور ہے کہ یہ علاقہ چاہیے، یہ سرحد چاہیے، یہ ملک چاہیے، اتنے مفادات ہیں، وہ چاہیے، اور اسی کے حصول میں وہ بھول گئے ہیں کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ پھر جو بھی مر رہا ہے، جو بھی جا رہا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو جنگوں کی صورتحال ایسی ہی ہوتی ہے، انسان کا کبر جیت جاتا ہے لیکن انسانیت ہار جاتی ہے، اور آج بھی ایسا ہی کچھ ہے
کہ ہم کو یہ سرحد چاہیے، اتنی توسیع چاہیے، اتنے علاقے چاہیے، یا اتنا مال چاہیے. اسی کی وجہ سے اس طرح کی صورتحال ہے. بس اللہ حفاظت فرمائے. تو قتل و غارت گری فتنوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، پھر چاہے وہ مال کا فتنہ ہو، جاہ اور حشمت کا فتنہ ہو، کبر اور غرور کا فتنہ ہو. ایسے جب فتنے بڑھتے ہیں تو انسان اس کے حصول کے لیے کسی کو بھی بلا مبالغہ قتل کر سکتا ہے. گھر میں میراث کی تقسیم بسا اوقات کسی کے یہاں ہوتی ہے والد کے انتقال کے بعد، ابھی تجہیز تکفین مکمل نہیں ہے. جو لوگ پرچی لینے سے دوائی کی کتراتے تھے وہ پورے کاغذات دکھاتے ہیں وفات کے بعد کہ میرا اتنا حصہ ہے اور میرا اتنا لگتا ہے. دوائی کی پرچی پکڑنے سے دور رہتے تھے کیونکہ وہ فریضہ تھا نا، والد کی پرچی ہے اور دوائی لا کے دینی ہوگی، یہ بڑے بھائی کو بولو، اس کو بولو، اس کو بولو. انتقال ہوتے ہی اب وہ کاغذات دکھا رہے ہیں کہ میں اتنے کا وارث ہوں اور اب چاہیے، ابھی چاہیے. سگے بھائیوں میں جو ایک والدین سے خونی رشتہ دار ہے، ان سے بڑھ کر کے مقدس رشتہ کیا ہوگا کہ وہ ایک ہی والدین سے ہے، خونی رشتہ دار ہے، اور کس وجہ سے آپس میں قتال کر رہے ہیں؟ مال کی وجہ سے. اتنا چاہیے، اتنا چاہیے. یہ عام سی بات ہے، ہر سماج، ہر معاشرے میں یہ چیز دیکھی جاتی. کوئی کسی کی رعایت نہیں کرتا، بلکہ کچھ لوگ یہ تبصرہ بھی کرتے ہیں کہ بھائیوں کی الفت اور محبت شادی سے پہلے بہت زیادہ رہتی، لیکن اس کے بعد جس کی طرف رسول اللہ نے اشارہ کیا، اگر ہمارا یہ میزان نہیں ہے، کسوٹی نہیں ہے کہ ہم دین کو ترجیح دیں، تو پھر دو ہی صورت ہے امرأہ کی شکل میں، یا تو المرأۃ الصالحہ ہے یا پھر وہ المرأہ مفسدہ ہے، یا ایسے یعنی فتنہ اور فساد والی. تو یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر بیان ہوئی. میں بھی اس کا نمبر 2740 2740 ما ترکت بعدی فتنہ ہی اضر علی الرجال من النساء. میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ خاتون کو چھوڑا. اسی صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ ایک حدیث میں کہہ رہے ہیں، 1467 نمبر کی حدیث ہے کہ ہاں، دنیا پوری یہ نعمتوں کی آماجگاہ ہے، ایک سے ایک دنیا کے اندر نعمتیں ہیں. الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا کی تمام تر نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت خاتون ہے، لیکن وہاں صرف خاتون نہیں کہا، نیک صالح خاتون. تو جب نیک صالح خاتون اختیار نہیں کی جاتی تو بھائیوں کی الفت و محبت شادی سے پہلے جیسی رہتی ہے، پھر شادی کے بعد وہ حقوق، وہ رعایت، وہ لحاظ، وہ خیال نہیں رہتا. یہ اکثر سماج معاشرے کی کہانی ہے جو ہر انسان جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے. یہ سب بھی فتنہ ہی ہے نا، مال کا فتنہ ہو، خاتون کا فتنہ ہو، یا ایسے ہی جائیداد کا فتنہ ہو.